بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيئان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، حکیم ابن حزام، ابو خالد حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر سی روایت ہے جس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودا کرنے والے دو آدمی جب کسی معاملے میں سودا کرے تو آپس میں ان دونوں کو اختیار ہے جب تک کہ وہ دونوں الگ نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں. یعنی کوئی سودا کیا، اب اس کے بعد جب تک ساتھ میں بیٹھے ہیں وہاں تک وہ ان کو اختیار ہے جب تک کہ جدا نہ ہو جائے. فَإِن صَدَقَا، اور اگر دونوں اپنی بات میں سچے ہیں اور اپنی جو چیزیں بیان کے قابل ہیں اسے اگر بیان کر دیتے ہیں تو ان کی بے میں، ان کی تجارت میں، ان کے سودے میں اللہ کی طرف سے برکت دی جائے گی. اور اگر وہ کسی چیز کو چھپاتے ہیں سودے میں اور بے اور تجارت میں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی برکت کو ان کی تجارت سے ختم کر دی جائے گی. اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس روایت کو. علماء فرماتے ہیں عربی زبان میں خریدنے والا اور بیچنے والا ان دونوں سے متعلق اس کے اندر مسائل مختصر سے اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. گویا کہ یہ چھوٹی سی حدیث یہ تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، یوں سمجھیے. اور یہاں بیعان کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں بائع یعنی بیچنے والا، مشتری یعنی خریدنے والا، لیکن بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے لیے یہاں بے کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیعان کہا ہے کہ بھئی دو آپس میں سودا کرنے والے. اور یہ ایسا ہے جیسے کہ عربی میں چاند اور سورج، چاند کو قمر کہتے ہیں، سورج کو شمس کہتے ہیں، لیکن دونوں کو ساتھ میں اگر بولنا ہو تو چاند کا اطلاق کر کے قمران کہتے ہیں. تو سورج اور چاند دونوں کے لیے جیسے قمران استعمال ہوتا ہے ایسے ہی یہاں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لیے بیعان کا لفظ استعمال ہوا. ایسے ہی محدثین کی یہاں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا تذکرہ کرنا ہو تو العمران
دو عمر، حالانکہ دو عمر نہیں ہے، عمر ایک ہی ہے، ایک ابو بکر ہے، لیکن تغلیب کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہاں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کے لیے بیان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اختیار کی، کہ بھئی وہ دونوں جب تک کہ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، ساتھ میں ہیں، وہاں تک ان کو اختیار ہے، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو جاتے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دو شخص کسی سودے میں، کسی چیز کی تجارت میں آپس میں بیٹھے ہیں، ایک چیز بیچنے والا ہے، دوسرا چیز خریدنے والا ہے، اب آپس میں ان کی بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت ہونے کے بعد سودا ہو گیا، اب جب تک وہ آپس میں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ سودے کو کینسل کرے، جب تک اس مجلس میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب مجلس سے اٹھ جائیں گے تو اٹھ جانے کے بعد اب سودا کے کینسل کرنے کا اختیار باقی نہیں رہے گا، اب سودا مکمل ہو گیا۔ علماء نے یہاں تک اس کی مثال دی ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں کسی معاملے میں، کسی سودا کے اندر فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، اب ظہر تک اسی مجلس میں وہاں بیٹھے رہے، ظہر تک وہ الگ نہیں ہوئے ہیں، تو ظہر تک ان میں سے ہر ایک کو اپنی بے کے اور اپنی تجارت کے، اپنے سودے کے کینسل کرنے کا اور اسے فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر الگ ہو گئے تو اب اس میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے۔ علماء کی یہاں اور اصطلاح میں، فقہ میں ایسے اختیار کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا خیار مجلس۔ اس کے علاوہ اختیار کی اور قسمیں ہیں، خیار رویت بھی ہے، خیار اذن بھی ہے، کہ اگر کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو اس میں چیز دیکھنے کے بعد اس کو اختیار رہے گا سودا کرنے کا یا سودا نہ کرنے کا، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں خیار مجلس کا بیان ہے کہ مجلس میں خیار مجلس دونوں کو حاصل ہے اور اس وقت تک حاصل ہے جب تک کہ وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجلس پوری ہو گئی، اٹھ کر دونوں چلے گئے اپنے اپنے کام میں، اب کسی کو خیار مجلس حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مختلف مثالیں علماء نے لکھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں یہ اصول خیار مجلس کا جو بیان کیا گیا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی شانہ کے احکامات میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ ہے کہ آدمی جلد بازی میں کوئی سودا کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد، غور و فکر کے بعد، اسے کوئی چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ بھئی یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ بیچنے والے کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، خریدنے والے کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے۔ تو جب تک اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس وقت اگر کوئی ایسی بات ذہن میں آ گئی تو پھر خیار مجلس حاصل ہوگا اور اسے سودا کے فسخ کرنے کا، سودا کینسل کرنے کا اختیار دونوں میں سے ہر ایک کو ہوگا۔ تو یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کہیں ایسا کہ آدمی جلد بازی میں کوئی سودا کر لیا، پھر بعد میں اسے پچھتانا پڑے اس چیز کی حقیقت کو سامنے آنے کے بعد، تو وہ چیز پیدا نہ ہو، اس لیے شریعت نے یہاں خیار مجلس کا اختیار آدمی کو دیا ہے کہ مجلس میں جب تک ہے وہاں تک اسے اختیار ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ چاہے مجلس کا وقت کتنا لمبا ہو جائے، فجر کے بعد سودا کیا اور ظہر تک بیٹھے رہے، تب بھی یہ اختیار حاصل ہوگا، اور جیسے ہی مجلس پوری ہو گئی خیار مجلس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اگر اسی مجلس میں دونوں میں سے کوئی آدمی یوں کہہ دے کہ بھئی میں اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہوں، جب تک ہم بیٹھے ہیں تجھے اختیار ہے، تو فسخ کرے یا نہ کرے، تو اگر بیچنے والے نے یہ بات کہہ دی کہ بھئی میں اپنے اختیار چھوڑ دیتا ہوں، تو اب خریدنے والے کے لیے اختیار ہے کہ جب تک مجلس پوری نہ ہو وہاں تک وہ اپنا ڈیسیجن لے لے، خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، اور اسے اختیار حاصل ہے۔ اور اگر کبھی خریدنے والا یہ کہہ دے کہ بھئی میری طرف سے بات پکی ہے، میرا سودا پکا، اب تجھے اختیار ہے کہ تجھے بیچنا ہے یا نہیں بیچنا، تو مجلس کے اختتام تک بیچنے والے کو ڈیسیژن لینے کا اختیار ہے کہ وہ یا تو بیچے یا نہ بیچے۔ جس نے یہ کہا کہ میری طرف سے پکا ہے، اب اس کو اختیار باقی نہیں رہے گا۔
اس کی علماء نے یہاں مختلف صورتیں لکھی ہے، لیکن ابھی ان ساری صورتوں کو اور ان میں جانے سے کوئی زیادہ یہ نہیں ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اختیار تو دونوں کو حاصل ہے، بیچنے والے کو بھی حاصل ہے اور خریدنے والے کو بھی حاصل ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے اس سودے کو کینسل کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایک کے لیے ایک اپنا سودا کینسل کر دے، اپنا سودا پکا کر لے تو دوسرے کے لیے اختیار حاصل ہوگا، چاہے بائے اگر پکا کر لے تو مشتری یعنی خریدنے والے کے لیے حاصل ہوگا، خریدنے والا پکا کر لے تو بیچنے والے کو اختیار حاصل ہوگا۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور اگر شروع میں یہ بات طے ہو جاوے کہ بھئی ہمارے اندر ہم سودا کے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں، لیکن رد کرنے کا اختیار صرف بیچنے والے کو ہوگا، ایسی بات اگر دونوں کے اتفاق سے طے ہو گئی تو پھر خریدنے والے کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ راضی ہو جائیں اس پر کہ بھئی بیچنے والے کو حاصل نہیں ہے بلکہ خریدنے والے کو یہ اختیار ہے، تو پھر جو آپس کی دونوں کی شروط، اس لیے کہ اسلام کا اور بیع کے قاعدوں میں سے قاعدہ یہ ہے کہ المسلمون علی شروطہم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، کہ بھئی تجارت کے معاملے میں آپس میں دونوں کے درمیان میں جو شرطیں رضامندی کے ساتھ طے ہو جائیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہو کہ کوئی حرام بات ہے اور اسے شرط کے ذریعے سے حلال کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی حلال چیز ہے اور شرط کے ذریعے سے اسے حرام کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچ میں نہیں آ رہا، تو دونوں درمیان دونوں آدمی جو ہے، فریقین جو ہے، بیچنے والا خریدنے والا، وہ دونوں اپنی رضامندی سے جو جو شرطیں طے کر لے وہ شرطیں بیع میں اور تجارت میں معتبر ہے شریعت کے اندر، یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لم یتفرقا، دونوں جب تک کہ الگ نہ ہو جائیں، اور مراد یہ ہے یتفرقا سے کہ بھئی بیٹھے ہوئے تو ہے لیکن بات چیت بند کر دی، یعنی سودے کا معاملہ جو تھا، جس تجارت کی جس بیع کی بات ہو رہی تھی وہ پوری کر دی، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پر جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے وہاں تک یہ اختیار باقی ہوگا، یہ مراد ہے اس سے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر دونوں یعنی بیچنے والا خریدنے والا دونوں سچائی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جو چیزیں بیان کرنے کے قابل ہیں اسے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو ان کی تجارت میں، ان کے معاملے میں، ان کے سودے میں، ان کی بیع میں برکت دی جائے گی، اس میں برکت دی جائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس کے اندر صدقہ سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جسے عام طور سے کوئی چیز جب بیچی جاتی ہے تو اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے، تو خوبیوں کے بیان کرنے میں آدمی جھوٹ سے کام نہ لے۔ مثلا کوئی کسی گاڑی کا سودا ہو رہا ہے تو بھائی کس سن کا ماڈل ہے اور کب اس کا پاسنگ ہوا ہے، کتنے کلومیٹر چلی ہوئی ہے، ان باتوں میں جو حقیقت واقعہ ہے، واقعی جو چیزیں ہیں اس کو بیان کی جائے۔ اگر اس کے خلاف بیان کرتا ہے تو وہ جھوٹ ہوگا، اور جو حقیقت واقعہ ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ سچ ہے۔ اور بینا یعنی اس میں اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بھی صاف صاف ظاہر کر دیں، اسے چھپائے نہیں۔ اگر اس عیب کو یعنی جو کمی کوتاہی ہے، جو مان لے کہ گاڑی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ والی ہے یا کہیں ٹچنگ ہے اس میں، تو ان چیزوں کو صاف ظاہر کر دے، تو یہ ظاہر کر دیا اور سچائی سے کام لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں گویا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان کی تجارت میں برکت دی جائے گی۔ اور اگر انہوں نے جھوٹ سے کام لیا یعنی حقیقت واقعہ کو بیان نہیں کیا
جو چیز ہے، جیسے مثلا گاڑی کا سن ہے، کون سا ماڈل ہے، کس سن کا پاسنگ ہے، بعض مرتبہ 1-2 دن کے آگے پیچھے سے پورا سال بدل جاتا ہے. مثلا دسمبر کے اینڈ میں آپ نے گاڑی لی ہے اور پھر پاسنگ میں 1 ہفتہ نکل گیا، جنوری آ گیا تو پورا سال بدل جاتا ہے. آدمی ایسے موقع پر دھوکہ کھا جاتا ہے اور بولنے میں چرب زبانی سے کام لیتا ہے تاکہ سودے میں اور گاڑی کے ماڈل میں یا پاسنگ میں 1 سال بڑھ جائے یا 1 سال کم ہو جائے، جس سے سامنے والا دھوکہ کھاتا ہے. تو ایسے موقع پر آدمی اگر حقیقت واقعہ بیان نہیں کرتا تو یہ حقیقت واقعہ بیان نہ کرنا یہ جھوٹ ہے. اور جو اس میں عیب یا کمزوری ہے گاڑی میں یا اور کسی بھی چیز میں، جس چیز کا بھی سودا ہو رہا ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس میں جو عیب ہے، اس کو بیان نہیں کرتا اور اس کو چھپاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تجارت کی برکات کو ختم کر دیتے ہیں. گویا کہ ایسی تجارت کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ ایسی تجارت میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے ہمیشہ تجارت میں حقیقت واقعات کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جو عیوب وغیرہ ہے، جو نقصان وغیرہ ہے، اس سے سامنے والے کو واقف کر دینا یہ بھی ضروری ہے. یہ گویا کہ بیع کے ایک بنیادی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے بنیادی اصول یہاں بیان کیے ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ صدق اور سچائی کا باب چل رہا ہے، یہاں صدق کا معاملہ ہے، سچائی کا معاملہ ہے، اس نسبت سے اس حدیث کو یہاں پر حضرت نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کے سمجھنے کی اور اسی طرح دین کے اور شرعی دیگر احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.